الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ وقودها الناس والحجارہ، اور وہ آگ کیسی ہے کہ جس کا ایندھن، جس کو تپایا جاتا ہے، جس کو گرم کیا جاتا ہے انسانوں اور پتھر سے اس کو گرم کیا جاتا ہے، وہ آگ کیسی ہوگی؟ اعدت للکافرین، اور تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے، لیکن ایمان والے نافرمانوں کے لیے بھی یہی آگ ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ انتہائی بے ترتیبی کے ساتھ چل رہا ہے، اولاد کی تربیت کا اتنا بڑا فقدان ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، خصوصاً مالدار طبقے میں، جنہوں نے اپنے آپ کو صرف ATM مشین بنا لیا ہے اور اپنے بچوں کو معاشرے کی رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے۔ بچے معاشرے میں جو کچھ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، دیکھتے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص اپنے سے نیچے طبقے کا ذمہ دار ہے، اور ہر بڑے سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جس طرح ایک گھر کا بڑا سربراہ ہے تو اس کو اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھا جائے گا، والدین ہیں اس سے بچوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی بچوں کی تربیت دینی لحاظ سے کس طرح کی، دین کا کتنا پیغام ان کی زندگیوں میں لایا، اللہ کا پیغام کس طرح ان کی زندگیوں میں محفوظ کیا۔ تو یہ سوالات قیامت کے دن ہوں گے۔ اب جب کہ ماں باپ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے اولاد نافرمان ہے، اور آئے دن ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، الامان والحفیظ۔ کسی کی لاش 6 ماہ پرانی ہوتی ہے، کسی کی لاش 20 دن پرانی اکیلے شہروں میں مل رہی ہے۔ تو اس کے اسباب یہی ہیں کہ تربیت کی کمی ہے، اور ماں باپ کا اپنے اولاد سے لا تعلقی کا ظہور یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ حالانکہ بعض لوگ یہی کہتے ہیں جو ماڈرن کلچر سے بے انتہا تعلق رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا کے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ انتہائی بیوقوفی کی بات ہے، کیونکہ جب آپ اپنے بچوں کو اپنا دوست بناتے ہیں تو آپ کبھی بھی ان کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لا سکتے، آپ کبھی بھی ان کی ہر لحاظ سے تربیت نہیں کر سکتے، نہ دینی تربیت کر سکتے ہیں نہ دنیاوی تربیت کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے ان کو اپنے دوستوں کے رکھا ہوا ہے، آپ جب برے کام پر ان کو ٹوکیں گے تو جواباً وہ آپ پر ہاتھ اٹھائیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس موقع پر آپ کیسے تربیت کر سکتے ہیں۔ حالانکہ دین اسلام میں ہر طبقے کا اپنا مقام ہے، والدین ہیں اپنا مقام ہے، بچوں کا اپنا مقام ہے، دوستوں کا اپنا مقام ہے، رشتہ داروں کا اپنا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے ہر چیز کو بے ترتیبی کے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ تو اگر ماں باپ چاہتے ہیں، اور یقیناً ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہمارے معاشرے میں سکون ہو، ہمارے محلوں کے اندر سکون ہو، اور ہماری اولاد دنیا و آخرت میں فائدہ مند بنے، نفع مند بنے، تو اس کا حل یہی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ماں باپ اپنا کردار ادا کریں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر تو ماں باپ کا حکم اور ماں باپ کی فرمانبرداری کا حکم تو بتا لیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے میرے بندے، سب سے پہلے میرے عبادت کرو، اور دوسرے نمبر پر ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو جب یہ قرآن کا پیغام اپنے بچوں تک پہنچائیں گے تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے نافرمانی پہ آ جائیں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب کا قرآن فرماتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان
اور ماں باپ کی فرمانبرداری یہ بچوں پر والد اور ان کے اولاد پر لازمی ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ آج سے ہم عہد کر لیں کہ اپنی بچوں کی تربیت دینی لحاظ سے ضرور کرنی ہے، تاکہ یہی اولاد ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نفع کا سودا بنے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق اپنی بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔